السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہم پڑھنے والے ہیں چھوٹا سا پل۔ آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ دو بھائی 40 سال سے اتفاق و اتحاد سے رہ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا زرعی فارم تھا جس میں 7 گھر تھے۔ دونوں بھائیوں کے خاندان ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے اور خیال رکھتے۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ قطع تعلق ہو گئے۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھے۔ چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر دونوں خاندانوں کے درمیان ایک کھائی کھدوائی، اس میں نہر کا پانی چھوڑ دیا تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان آنے جانے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اگلے روز بڑے بھائی نے ایک مستری کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے میرے اور اپنے گھروں کے درمیان جانے والے راستے پر ایک گہری کھائی بنائی اور اس میں پانی چھوڑ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگاؤ تاکہ نہ میں اس کی شکل دیکھوں اور نہ ہی اس کا گھر میری نظروں کے سامنے آئے، اور یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو جس کی میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ مستری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبے سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ کام کی جگہ دیکھنے کے بعد مستری بڑے بھائی کو ساتھ لے کر قریبی قصبے میں گیا اور 4-5 کاریگروں کے علاوہ ایک بڑی پک اپ پر ضرورت کا سامان لے کر آ گیا۔ مستری نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترکھان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ وہاں 8 فٹ تو کجا 1 انچ اونچی باڑ نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا تھا۔ مستری کی اس حرکت پر حیران ہوتا ہوا وہ جوں ہی اس پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پل کی دوسری طرف کھڑا ہوا اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑے کبھی کھائی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتے رہے۔ چھوٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے باپ جیسے بڑے بھائی کا دل دکھایا، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا۔ بڑے بھائی نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل بھی بھر آیا اور سوچنے لگا کہ غلطی جس کی بھی تھی مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ بگاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں اپنے اپنے دل میں شرمندہ، آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے۔ بڑے بھائی نے مستری کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ اپنے اوزار باندھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بڑا بھائی جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اپنی اجرت تو لیتے جاؤ۔ مستری نے کہا، اس پل کو بنانے کی اجرت آپ سے نہیں لوں گا بلکہ اس سے لوں گا جس کا وعدہ ہے جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا، اللہ جلد ہی اسے عظیم اجر سے نوازے گا۔ مستری نے سکھایا کہ آپس کے تعلقات میں ایک چھوٹے سے پل کی تعمیر ضرور کیجیے۔ یہ چھوٹا سا پل تنگی اور مشکل میں آسانیوں اور خیر کا دروازہ ہے۔
جی ساتھیو الحمدللہ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔